تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین. میں نے عرض کیا تھا کہ سیکس سکینڈلز اس قسم کے واقعات کبھی سیکرٹ نہیں رہتے. جنگل کی آگ سے بھی تیزی کے ساتھ یہ واقعات پھیلتے ہیں. یہی ہوا ادھر بھی کہ عزیز مصر نے تو کوشش کی کہ یہ معاملہ اس کی حویلی کے اندر ہی دب جائے، لیکن دبا نہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ جو بنایا ہوا قانون ہے فطرت کا، اس کے تحت ایسے واقعات میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ سیکرٹ نہیں رہ سکتے. بڑے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے کہ وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأة العزیز تراود فتاها، یعنی سنا تم نے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے. قد شغفها حبا، تو اس کی دیوانی ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہم تو ایسا محسوس کر رہی ہیں کہ پٹی سے ہی اتر گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اچھا قرآن مجید کی ایک دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ سٹوری جو ہوتی ہے لو سٹوری، کیونکہ لوگوں نے اس کو لو سٹوری بنایا اور اس کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے. ہدایت نام کی کوئی چیز پیش نظر نہیں رکھی جاتی. لو سٹوری جو ہے وہ کرکری ہو جاتی ہے کہ جب اس عورت کو عزیز مصر کی بیوی کہا جائے، اس کا کوئی نام ہو، آپ اس کو فرینکلی ڈسکرائب کریں تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. لہذا قرآن مجید نے تو نام اس کا بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، لیکن ہمیں مزہ نہیں آیا جب تک ہم نے اس کا زلیخا نام جو ہے، وہ شاید سٹوری کسی کو پتہ ہونا ہو لیکن زلیخا سب کو پتہ ہے، ایک کردار ہے. اسی طرح کہانی کا مزہ نہیں آتا جب تک ہیرو ہیروئن میں ملاقات نہ ہو اور شادی نہ ہو جائے. قرآن مجید نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس چیز کا. بالکل ایک بے انمل جوڑ سی ایک بات جو ہے کہ پھر فرضی کہانیاں جو ہے وہ ایڈ کر کے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گئی، اور پھر یہ ایسے ہو گیا، پھر آخر ان کی شادی ہو گئی. قرآن مجید کو نہ یہ کہانی ہے کوئی لو سٹوری ہے، اور نہ قرآن مجید نے اس کو لو سٹوری کے طور پر بیان کیا ہے. جہاں جہاں اس کا ہدایت کا پہلو تھا اس کو بیان کیا، اور پھر باقی بات اس کا کیا ہوا، اس عورت کا کیا نہیں ہوا. جب وہ ہدایت کا کوئی بات جو ہے اس سے متعلق نہیں رہی تو اس کو بالکل آؤٹ کر دیا پکچر سے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب جب اس نے سنا کہ شہر کی عورتیں جو ہیں وہ ٹگے ٹگے کی باتیں کر رہی ہیں میرے خلاف، تو ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس ارینج کی، ریسیپشن ارینج کی. اور ظاہر ہے ریسیپشن ہوگی تو کھانا پینے کا بندوبست ہوگا، اور وہاں جہاں بھی آج کی سمجھ لیں محفل ہو تو اس میں چھری کانٹا مسٹ ہے کہ جو ہر مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو تذکرہ کیا کہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے سیب کاٹنے کے لیے یا کیک کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی. اب غور کیجئے گا کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر کس قسم کی عورتیں آئیں گی. کوئی قرآن اکیڈمی کے پڑوس میں جیسے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں وہ جھگیوں کے اندر، ظاہر ہے کہ اب یہ انوائٹیز نہیں ہو سکتی کسی وزیر کی دعوت کی. دوسرے وزراء کی بیویاں، سیکریٹریز کی بیویاں، اعلیٰ منصبدار لوگوں کی گھر والیاں جو ہیں وہ انوائٹڈ ہوں گی. اور ایسی جو ریسیپشنز ہوتی ہیں ان میں اگر آپ کو حساب لگائیں کہ کتنا کچھ کھایا گیا، بس نخرے کے طور پر تھوڑا چکھا جاتا ہے، باقی اصل جو مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ میل ملاپ ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو میل ملاپ تھا اس کو اگر آپ غور کریں
کہ وہ ساری عورتیں جو وہاں آئی تھیں ان سب کے گھروں میں غلام تھے کام کرنے والے, اور دے ہارڈلی ہیڈ اینی پرسویشن فار اینی ون آف دیم. اس لیے کہ بہرحال غلام غلام ہوتا ہے, وہ نوکر نہیں, نوکر تو آزاد مرد ہوتا ہے, غلام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ اس کا رواج نہیں رہا ہمارے ہاں, اللہ نہ کرے کہ واپس آئے, سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پر مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں جو لونڈیاں دی ہیں وہ ہے, لیکن بہرحال آج کل عام ہمارے معمول میں نہیں ہے. تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ غلام ہوتا کیا تھا. تو ان کے گھروں میں بھی غلام تھے, اور ان کو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایکسپیرینس تھا کہ غلاموں کے ساتھ انوالو ہونا بہت گھٹیا حرکت ہے, اور کوئی عام عورت نہیں کرتی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک عام عورت جو ہے وہ چیسٹ ہوتی ہے, پاک باز ہوتی ہے, وہ شوہر والی ہو, بال بچے دار ہو, اپنے گھر میں خوش ہو, تو شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. لہٰذا اب انہیں کچھ شک تھا کہ ہوئے نہ ہوئے منڈا کو خاص ہی ہونا ہے. ظاہر ہے اس عورت کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بیڈ ریپوٹیشن کی مالک تو نہیں تھی, ان کی سہیلی تھی. اب ان کو سب کو خود ہی اس بات کی لگی ہوئی تھی کہ منڈا کوئی خاص ہی ہونا ہے. لہٰذا اب جو وہاں آئی ہیں اس کے گھر, تو انہیں کھانے کی کوئی طلب نہیں پڑی ہوئی کہ وہ جلدی سے کہیں کہ بھئی جلدی کھانا لاؤ, بھوک لگی بہت زیادہ. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہر ایک عورت جو وہاں آئی ہے وہ تلاش کر رہی ہے کہ کیڑا منڈا ہو یوسف. اب ظاہر ہے جتنے بھی وہ غلام سامنے نظر آ رہے تھے ان میں تو کوئی خاص لڑکا نہیں تھا کہ جس پر ایک اچھی پاسی عورت کی مت ماری جائے جسے دیکھ کر. لہٰذا وہ ایک دوسرے سے خسر پھر یہی کر رہی تھی, تو دیکھے منڈا بلا یوسف کیڑا ہے, جو بلا یوسف کیڑا ہے. کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان غلاموں میں سے کوئی غلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی عورت کی مت مار دے. اب اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ کیا خسر پھسر کر رہی ہیں. لہذا ادھر اس نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کریں جی, اس لیے کہ باقی سب غلاموں نے, نوکروں نے کھانا سرو کر دیا, پلیٹ, چمچہ, چھری, کانٹا سب کچھ دے دیا, اور اب وہ ہاف ہارٹیڈلی پہلا آئٹم جو وہ کاٹ رہی ہیں, سیب ہے یا کیک ہے یا وٹ ایور ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یعنی وہ جو پریشان ہیں ان کی نظریں, لوکنگ فار سم تھنگ. تو این اس وقت اس نے ان کے پیچھے کی طرف دیکھا کہ اے یوسف نے گل سنی میری. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ سچویشن ہوگی اور ایک اس طرح کی آواز آئے گی, وہ پیچھے دیکھ کر یوسف کو آواز دے گی, تو لامحالہ غیر ارادی طور پر وہ پہلا کھانے کا آئٹم کاٹتے کاٹتے ہر عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھنا تھا. اب ہاتھ میں وہ سیب ہے یا کیک ہے اور چھری کاٹ رہی ہے اس کو, اور آپ پیچھے دیکھیں تو کیا ہوگا, یعنی بجائے سیب کو کاٹنے کے چھری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر لگے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ دیے, نہیں, کٹ آ گیا ہاتھ کے اوپر. اور ان عورتوں کی زبان پر یعنی بے اختیار کیا کلمات آئے وہ پڑھیے گا ذرا. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آؤ, یعنی ظاہر ہے اس کے طریقہ کار کیا ہوگا, اے یوسف ذرا میری گل سنی. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, تو جب ان عورتوں نے, وہ ڈگنیٹریز خواتین جو تھیں, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اکبرنہ, تو وہ دنگ رہ گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کاٹتے کاٹتے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, کہنے لگی ہائے اللہ, مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اچھا, اب ان کی زبان پر یہ کلمات آئے اور اس عورت کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ امپریس ہوئی ہیں یوسف کے حسن سے. اب وہ شیر ہو گئی. نہیں, پہلے اپنے شوہر کے سامنے اور سب کے سامنے کیا تھی, وہ انکاری تھی کہ اس نے میرے سے خواہش کا اظہار کیا ہے. اب ساری عورتیں جو ہیں وہ گویا ایکسپوز ہو گئیں کہ یہ ساری یوسف میں انٹرسٹ لے رہی ہیں. اب یہ بھی شیر ہو گئی, کہتی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فی, تو یہ تھا وہ لڑکا کہ جس کے بارے میں تم مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, یس, تم نے جو سنا تھا صحیح سنا تھا, میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا, لیکن فَاسْتَعْصَمَ, اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا, بچا کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور شیر ہو گئی, اور اب بھی اگر جو کچھ میں اسے کہتی ہوں نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے عزت ہو کے رہ جائے گا, چھوٹا ہو جائے گا. اب
حضرت یوسف علیہ السلام کی رسپانس ہے اصل میں ہمارے لیے ہدایت کا نشان، یہاں پر بہت بڑا نشان، کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے حالات میں گر جائے، وہ اپنی ملازمت کی جگہ پر اپنی جو سینئر یا باسز ہیں ان کے گھیرے میں آ جائے، یا خاندان کے اندر گھیرے میں آ جائے، یا کسی اور جگہ وہ ایسی جگہ گھر جائے جس کی ملازمت کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو کہ جو وہ سمجھے کہ پھر میں کھاؤں گا کیسے اور پھر میرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ عام جو حالات جن میں انسان گرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو جو مرضی کر لے، اگے میں تیرے نیڑے نہیں آن دیتا تو ہن بھی نہیں آن دینا، اور یہ نہیں کہا دیکھو ہاؤ اسٹرانگ آئی ایم، کہ اتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ کہا کیا؟ پڑھیے گا ذرا زور سے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو ربا میری بات سے پھر یعنی ہینڈز اپ کر دیے کہ پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ نبی کا یعنی ابھی وحی ان پر نہیں آئی، لیکن نبی جو ہے وہ وحی سے پہلے بھی وہ صادق اور امین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی تو آپ کے تعارف کیا تھا؟ الصادق الامین۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا نا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور یہاں بھی سچا پن، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں میں بڑا اسٹرانگ ہوں، نہیں، اپنے اندر جھانک رہے ہیں کہ چونکہ میں مرد ہوں لہذا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات رکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے ان کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ کیا یا اس سچویشن سے اپنے آپ کو نہ نکالا تو زیادہ دیر تک یہ بات میرے لیے ارریزسٹیبل نہیں رہے گی، میں اس کو ریزسٹ نہیں کر سکوں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ جاہل جو ہے یہ دو الفاظ کی ضد ہے، عاقل کی ضد بھی ہے اور عالم کی ضد بھی ہے۔ عالم کی ضد کے طور پہ آئے گا تو جاہل کون ہوگا؟ جس کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ عاقل کی ضد کے طور پہ آئے گا، عاقل وہ ہے کہ جو سینسز میں رہتا ہے، عقل مند آدمی، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ جذباتی آدمی۔ تو اگر تو نے ان کی ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ یہ سچائی، دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لینا۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہم اکثر یہی کام کرتے ہیں، اپنی غلط اسیسمنٹ، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ تو انہوں نے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا، نہ اپنے آپ کو اوور اسیس کیا، سیدھی سیدھی بات کہہ دی کہ ربا اگر یہی حالات رہے تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، پھر جذباتی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بڑا زبردست ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کے ٹریپ کو یوسف علیہ السلام سے پرے ہٹا دیا۔ کیسے ہٹایا؟ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر سوجا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ وہ سب نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، کیا لا یسجننہ حتی حین، کہ ایک وقت مقرر تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال ہی دیں۔ یعنی اب ہر گھر کو فکر پڑ گئی نا اس کی کہ ہماری بیوی جو ہے وہ کہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اس کو بھی خیال آیا، جتنی بیویاں ساری آئی تھیں ساری بہت زیادہ امپریسڈ ہو گئی تھی اس سے۔ تو یہ ہے کہ وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی اب ان کو یہی بہتر لگا کہ ہم اس کو ذرا لاک کر ہی دیں تو اچھا ہے۔ جس کے ہوتا ہے نا اچھے الفاظ، ایک ہوتا ہے اریسٹ کرنا، ایک ہے حفاظتی تحویل میں لینا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں آئے۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ بادشاہ کے محل کے ملازم تھے، اور کوئی سازش ہوئی تھی محلاتی، اس میں یہ دونوں جو تھے وہ ملزم تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔
دخل معه السجن فتیان، دو نوجوان بھی آئے، قال احدہما انی ارانی آصر خمرہ، کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزن، کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، نبینا بتاویلہ، آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیں۔ خواب کی تعبیر یعنی آپ ذرا داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی ہے، آپ نے ذرا دیندار لگتے ہیں، تو آپ سفر کر رہے ہوں گے تو کوئی آپ کا مسافر ساتھی آپ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پوچھے گا تو خواب کی تعبیر بھی، جو خواب آیا ہوتا ہے نا، جو بھی ذرا دیندار بندہ نظر آتا ہے نا، اس سے معیشت خواب کی تعبیر آندی۔ لطیفہ بھی سنا دوں، کافی ہیوی ہو گیا۔ ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ درس دینے لگے، تلاوت کی اور دعا شعا پڑھی انہوں نے، شروع کریں گے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں 10 علماء سے پوچھ چکا ہوں، کسی نے مجھے اس کی تعبیر نہیں بتائی، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں 11واں مجھے بھی شامل کر لیں اور بیٹھ جائیں جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا جلال دیکھا ہوا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں مزہ لے سکتا اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، یقیناً آپ اس کی تعبیر بتا دیں گے مجھے۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام، اچھا اب بٹوین دا لائنز یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ بات کب ہوئی؟ جب وہ کھانے کے دسترخوان پر کٹھے ہوئے تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ قیدی ہیں، اور قیدی بھی یعنی ایک یہ اس درجے کا قیدی ہے کہ جس میں سارے کہتے ہیں کہ اندر انہوں ڈھک کے رکھو پتہ نہ لگے، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ بادشاہ کے محل کی سازش کے نتیجے میں آئے ہیں، تو بڑے ان کے ایسا تو نہیں ہے کہ اکٹھے سوتے ہوں گے، اکٹھے جاگتے ہوں گے، اپنے اپنے چیمبروں میں ہوتے ہوں گے، اپنے اپنے کمروں میں، لیکن کھانا جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہوں گے، لہذا اس پر تو انہوں نے کہا ہے۔ تو یوسف نے کہا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا، الا نباتکما بتاویلہ، مگر یہ کہ اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، فکر نہ کرو، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تم دونوں کو کھانا ملے، ذالکما مما علمنی ربی، اور جو کچھ بھی میں بتاؤں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ سکھائی ہے خوابوں کی تعبیر۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے دین کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے، وعلی الناس ولکن، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب تعبیر شروع کی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور وہ زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اور تم نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ ناموں کی جو تم نے خود رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکومت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، حکم تو اسی کا چلتا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ہو، اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہ ساقی تھا جو
محل کے اندر شراب سرو کرتا تھا. مطلب کیا تھا کہ وہ رہا ہو کر اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا. وہ عمل آخر دوسرا کیا تھا, وہ تندورچی تھا, یعنی تندور میں روٹیاں لگانے والا. وہ عمل آخر یہاں تک دوسرے کا تعلق ہے, فیسلب اس کو سولی دی جائے گی, فتاکل الطیر من راسہ اور پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچیں گے. قضی الامر فیصلہ ہو چکا ہے, الذی فیہ تستفتیان کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. وقال للذی ظن انہ ناج اور اس شخص کو دونوں میں سے کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا, یوسف نے کہا علیہ السلام اذکرنی عند ربک, اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور بے گناہ بھی ہے. لیکن فانساہ الشیطان ذکر ربہ, شیطان نے اس کو اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا. اب یہ بھی کیا ہے, یعنی ایک ڈسکرپشن ہے کہ شیطان نے بھلا دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا یہ حصہ تھا. یعنی سارا جو آپ کہانی آگے اس طرح بڑھ رہی ہے, اگر اس میں ایک سٹیپ بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, آپ یعنی صرف اس کہانی کی بات نہیں ہے, آپ صبح سے لے کر اب تک کے آپ ایونٹس کو گنیں, ایک چین آف ایونٹس ہے جس کے بعد آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس چین آف ایونٹس میں سے ایک ایونٹ اللہ تعالیٰ مس کر دیتا اس چین میں سے, تو ہم یہاں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی اب یہ ساری پلاننگ تھی, بلایا تھا خود اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکہ بادشاہ کی نیڈ بن کر یہ ذکر ہو. ویسے سفارشیں آتی رہتی ہیں. فرض کیجیے, آپ تصور کیجیے نا کہ وہ جو آزاد ہونے والا غلام تھا تو وہ کہتا بادشاہ کو کہ جی ایک اور بے گناہ بھی ہے, تو وہ کہتا یار یہ بھی خیال رکھو انہیں آزاد کر دو, اور حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہو کر کہیں چلے جاتے, یا بلکہ آزاد ہو کر کہاں جاتے, وہ تو تھے ہی غلام, واپس جانا تو پھر انہیں اسی گھر میں تھا, یا وہ وزیر جو ہے انہیں کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا, سمجھے نا. لیکن جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا اس کی سبیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اگلا لنک جوڑا اس کے ساتھ, اور وہ اگلا لنک کیا ہے اسے آپ دیکھیے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. اب اگلا سین جو اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے وہ کیا ہے, وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ, بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے سارے درباریوں کے سامنے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں موٹی, یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ, کہ جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ, اور میں نے دیکھے اناج کی چھلیاں 7 ہری بھری اور 7 ہی سوکھی, 7 یعنی 7 ہری بھری 7 سوکھی. اور درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ, اے میرے درباریوں, افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام, اور پھر بادشاہوں کی انداز بھی تو اپنا ہوتا ہے نا, کہ کوئی بادشاہ جو ہے اس کی تعبیر نہیں بتاتا, بادشاہ صاحب جلال میں آ جائیں اور سب کو قتل کرا دیں, ایسا بھی ہوتا رہا ہے. وہ بلکہ ایک لطیفہ اور سنا دوں آپ کو. رنجیت سنگھ کانا تھا نا, تو کسی مولوی صاحب نے کشمیر میں کہا کہ قرآن شریف میں ہر بات کا ذکر ہے. اس تک پہنچی بات رنجیت سنگھ تک, تو اس نے اس کو بلایا اس عالم کو, ہمیں تم نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تو تمہاری قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا ہاں جی, میرا ذکر کتنے؟ تو مولوی نے کہا کہ کانا من الکافرین, کانا کافروں میں سے. انہوں نے بڑا انعام دیا اس مولوی صاحب کو. تو وہ ان کے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ, لیکن درباریوں نے الٹا سیدھا سا خواب تھا بالکل بظاہر, تو انہوں نے معذرت کی. قالوا اضغاث احلام, تو درباریوں نے کہا سارے پٹھے سیدھے خواب ہوندے نے ہمیں, وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, کوئی کم دا خواب ہوئے تو پھر تعبیر دسیے تانوں, ایسے الٹے سیدھے خواباں دی کی تعبیر دسیے تانوں, سانوں نے یہ خواباں دی تعبیر نہیں آندی. اب وہ اسی دربار میں اس وقت وہ جو تھا ساکی, وہ 2 قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہو کے آیا تھا, وہ شراب سرو کر رہا تھا. اس نے کہا سر, بادشاہ سلامت سے کہا کہ
وقال الذی نجا منہما ادکر بعد امت. یہ ادکر جو ہے اس تکرا ہے جو عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ جو تعویل ہوتی ہے تعلیل ہوتی ہے اس میں اس کو ذمہ رکھیے گا. کہنے لگا وہ شخص کہ جو دونوں میں سے نجات پایا تھا اور اس کو یاد آیا ایک وقت گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی, کہنے کیا لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون, آپ مجھے جیل ایک دفعہ بھیج دیں سر میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا. اب قرآن مجید پھر اختصار سے کام لیتا ہے, ڈائریکٹ اگلے سین میں چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے کہا اچھا تم جاؤ اور پھر وہ اس کو جیل پہنچایا گیا, اگلا سین آ گیا, اب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. یوسف ایھا الصدیق, اے میرے دوست, اے میرے محسن, افتنا فی سبع بقرات سمان, ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گایوں کی, یاکلہن سبع عجاف, جن کو 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں, وسبع سنبلات خضر, اور 7 ہری بھری چلیاں, واخر یابسات, اور 7 ہی خشک, لعلی ارجع الی الناس, بتائیے تعبیر تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں, لعلہم یعلمون, شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. اب یوسف علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے. اچھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کچھ ناراض بھی تھے اس سے کہ اس وقت میں تمہیں کہا تھا کہ تم نے بتایا نہیں, لہذا پہلے جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو پہلے انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے, ہے نا, کہ ایک خدا کی بندگی کرو, میں نے ان کا شرک والوں کو چھوڑ دیا ہے. یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ مشرک ہے اور یہ ہے کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ انسان بنے اور شرک چھوڑے اور پھر میں تعبیر, تو کچھ نہیں, سیدھی غصے کے انداز میں جیسے تعبیر انہوں نے بتا دی اس کو. کیا کہا, قال تزرعون 7 سنین دابا, تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے, فما حصدتم, اور جو کچھ تم کاٹو گے, فذروہ فی سنبلہ, اسے رہنے دینا چھلیوں کے اندر ہی, الا قلیلا مما تاکلون, سوائے تھوڑے کے جو تم کھا لو گے سال کے اندر. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد, پھر آئیں گے اس کے بعد 7 بڑے سخت سال, یاکلنا ما قدمتم لہن, تم کھاؤ گے وہ ذخیرہ جو تم نے جمع کیا ہوگا اپنے پاس اس وقت کے لیے, یعنی ان 7 سالوں کے لیے. لہنہ کا مطلب یہ ہے الا قلیلا ما تحسنون, البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا. ثم یاتی من بعدک عام, پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا, پھر ان یعنی 7 اور 7 14 ہو گئے, نہیں 15ویں سال کی بات ہو رہی ہے. پھر 1 سال آئے گا فیہ یغاث الناس, جس میں لوگوں پر خوب مینہ برسے گا, وفیہ یعصرون, اور اس میں تم رس نچوڑو گے. مصر کے اندر آج بھی جو سب سے اہم پروڈکٹ ہے ان کی کیا ہے, شراب, اور انگور کی شراب. تو یہ اس وقت بھی ان کا بزنس تھا, ان کی معیشت کے ساتھ متعلق چیز تھی, اور تم شراب نچوڑو گے. وقال الملک اتونی بہ, بادشاہ کہنے لگا یہ تعبیر سن کر, ہیں یہ اتنا ذہین آدمی, اتنا سمجھدار آدمی, جس کو میرے درباریوں نے پٹھے سے خواب کہہ دیا تھا, اس کی تعبیر بتا دی ہے, اس کو میرے پاس لاؤ. وقال الملک اتونی بہ, بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول, تو جب بادشاہ کا الچی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا, قال ارجع الی ربک, تو یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جا اپنے مالک کے پاس. فاسألہ, اور اس سے پوچھ, ما بال النسوۃ اللاتí اللاتی قطعن ایدیہن, اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم, بے شک میرا رب ان کی چالوں کو خوب جانتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله